بارش کی رات تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بجلی کڑکنے کی آوازیں سنسان گلی میں گونج رہی تھی۔ مریم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ذرا سا ڈھیلا کیا ہی تھا کہ اچانک کھڑکی کے پردے زور سے ہلے، حالانکہ باہر ہوا کا جھونکا تک نہیں تھا۔ مریم نے گھبرا کر دوپٹہ دوبارہ سر پر لپیٹ لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی، لیکن پھر کمرے میں ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی، وہ آہٹ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اچانک ایک گہری آواز گونجی، آئندہ تمہارا دوپٹہ سر سے نہ اترے، یہ میری عزت ہے۔ مریم کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑی تو کمرے کے کونے میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، چہرے پر سنجیدگی۔ مریم کانپتی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ وہ بولا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں اور برسوں سے تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ لمحہ مریم کی زندگی کا سب سے خوفناک اور سب سے فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ اسی دن سے اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کی وہ داستان سنانے جا رہی ہوں جو شاید سننے والوں کے لیے کہانی ہو، مگر میرے لیے یہ میرا جیتا جاگتا ماضی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میری زندگی عام لڑکیوں کی طرح ہوتی تو شاید میں اتنی چیزیں نہ دیکھتی جو میں نے دیکھی ہیں، لیکن شاید قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میری پیدائش کے کچھ ہی سال بعد میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں صرف 6 برس کی تھی، لیکن ماں کے جانے کا صدمہ میرے اندر کہیں نہ کہیں گہرا نقش چھوڑ گیا۔ میں وہ عمر بھی یاد کرتی ہوں جب دوسرے بچوں کو ماں کی گود ملتی تھی، لاڈ پیار ملتا تھا، لیکن مجھ سے سب کچھ بہت جلد چھن گیا۔ گھر میں دادی اماں تھیں، میرے چچا اور چچی بھی تھے، لیکن ماں کی کمی کو کون پورا کر سکتا تھا؟ میرے ابو نے زیادہ وقت اکیلا گزارنے کے بجائے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں سب کو لگا کہ شاید یہ فیصلہ میرے لیے بہتر ہوگا، مجھے ماں جیسا سہارا مل جائے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری سوتیلی ماں نے سب کے سامنے تو ہمیشہ مسکرا کر بات کی، نرمی دکھائی، لیکن جب میں اور وہ اکیلے ہوتے تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ مجھے ہر چھوٹی بات پر ڈانٹ دیا جاتا، تانے دیے جاتے۔ میں چھوٹی سی تھی، سمجھ بھی نہیں پاتی تھی کہ آخر میں کیا غلط کر رہی ہوں۔ یہ دوپٹہ کیوں نہیں پہنا ہوا؟ وہ اکثر سخت لہجے میں پوچھتی۔ میں سہمے ہوئی جواب دیتی، امی میں نے پہنا تھا، ابھی کھیلتے کھیلتے گر گیا۔ وہ غصے سے دیکھتی اور کہتی، یہ بہانے نہیں چلیں گے، لڑکی کو عزت کا پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا دوپٹہ عورت کا مان ہے۔ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ ہمیشہ سر پر رکھنے کا عہد کر لیا۔ شاید یہ میرا لاشعوری خوف بھی تھا، شاید یہ میری ضد بھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی، لیکن جوانی کے ساتھ میرے خوف بھی بڑے ہونے لگے۔ مجھے اپنے ہی گھر میں عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ کبھی رات کو خوابوں میں کچھ سائے دکھائی دیتے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ میں اکثر اپنی دادی اماں کے پاس جا کر کہتی، دادی مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے کوئی میرے پیچھے چلتا ہے، جیسے کوئی مجھے گھورتا ہے۔ دادی اماں ہنس کر کہتی، پگلی یہ سب وہم ہے، عورتیں جب اکیلی رہتی ہیں نا تو ان کے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں۔ میں خاموش ہو جاتی، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو مجھے ہر وقت گھیرے رکھتا ہے۔ میری سوتیلی ماں کو اگر کبھی میں اپنی بات بتاتی تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی، ہر وقت ڈرامے کرتی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہیں کرنا، اب ان بے وقوفی کی باتوں کے ساتھ سب کو تنگ کرو گی۔ میں سہمی ہوئی ان کی باتیں سنتی رہتی۔ گھر میں سب افراد کے ہوتے ہوئے بھی میں تنہا تھی، لیکن ایک چیز تھی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی، میرا دوپٹہ۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ میری ڈھال ہے۔ میں جہاں بھی جاتی، جتنا بھی گھر والوں کی سختی سہتی، دوپٹہ سر سے نہیں اتارتی تھی۔ میں سوچتی تھی شاید اس سے میرا خوف کم ہو جائے گا، شاید یہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ ابو کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا، وہ جانتے تھے کہ میں اندر سے کمزور ہوں، لیکن وہ بھی اپنی نئی زندگی میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی مجھے کہتے، مریم بیٹا تمہیں ہمت دکھانی چاہیے، دنیا بہادروں کے لیے آسان ہوتی ہے۔ میں مسکرا کر ہاں کر دیتی، مگر اندر سے جانتی تھی کہ میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرا دل ہمیشہ کسی انجانی بے چینی میں مبتلا رہتا۔ کبھی کھڑکی کے باہر سایہ دکھائی دیتا، کبھی اندھیرے میں قدموں کی آواز آتی، اور کبھی بالکل خاموشی میں مجھے سانس لینے کی آہٹ سنائی دیتی۔ لیکن میں نے ایک بات ضرور نوٹ کی،
جب بھی میرا دوپٹہ سر پر ہوتا یہ سب واقعات کم ہوتے، اور جب کبھی بے دھیانی میں میرے سر سے ڈھلک جاتا تو جیسے ساری دنیا ہی بدل جاتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے، حالانکہ باہر ذرا سی بھی ہوا نہیں تھی۔ میں نے دوپٹہ مضبوطی سے سر پر لپیٹا اور آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کر دی۔ میرے اندر ایک عجیب سکون سا اترنے لگا، ایسا لگا جیسے کوئی پوشیدہ طاقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس وقت میرا خوف کم ہو گیا۔ میں اکثر سوچتی، آخر یہ سب کیوں میرے ساتھ ہوتا ہے؟ کیوں ہر بار مجھے ہی یہ سب نظر آتا ہے؟ کیا واقعی یہ سب میرا وہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی سچ چھپا ہوا ہے؟ میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں کیونکہ میری زندگی کی کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ شاید آپ کو یہ کسی ڈرامے کی طرح لگے، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی۔ پہلی بار جب میں نے یہ بات محسوس کی کہ میرے دوپٹے کے سر سے اترنے پر عجیب واقعات شروع ہو جاتے ہیں، تب سے میرے دل میں ایک مستقل خوف بیٹھ گیا۔ لیکن یہ خوف میں کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ میرا حال وہی تھا جو ایک قیدی کا ہوتا ہے۔ گھر میں لوگ میرے آس پاس تھے مگر میرا کوئی نہ تھا۔ ایک رات خواب میں مجھے لگا جیسے میں اپنے ہی گھر کے صحن میں ہوں۔ آسمان پر کوئی چاند نہیں تھا، صرف گھپ اندھیرا۔ اچانک کھڑکی کے پاس ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے اپنے خواب میں ہی کہا، کون ہو تم؟ لیکن وہ سایہ کچھ بولے بغیر غائب ہو گیا۔ آنکھ کھولی تو کھڑکی واقعی کھلی تھی اور پردہ ہوا میں ہل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری راتیں مزید خوفناک ہو گئیں۔ نیند آتی تو ڈراونے خواب، جاگتی تو عجیب آہٹیں۔ ایک دن کی بات ہے، شام کا وقت تھا اور میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کمروں میں مصروف تھے۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے سے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے ہوں۔ وہ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں زمین پر چل رہا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی کوئی تھا یا میرا وہم تھا؟ میں نے خود سے کہا، لیکن قدموں کی آواز اتنی واضح تھی کہ وہم کہنا مشکل تھا۔ میں نے جلدی سے برتن ختم کیے اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس رات میں دادی اماں کے پاس گئی اور ان سے کہا، دادی آج پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا تھا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہیں وہم سا ہو گیا ہے، ہر چیز کو دل پر مت لیا کرو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں ہے۔ اگلے دن کھڑکی والا واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی، باہر شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ایک سایہ جو مسلسل ہل رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کون ہے؟ اور جیسے ہی یہ لفظ میرے منہ سے نکلا، سایہ غائب ہو گیا۔ میں نے بھاگ کر کھڑکی کھولی تو باہر صرف سنسان گلی تھی، کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا، لیکن میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا تھا کہ آخر یہ سب صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن میں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے کھیلنے کا کہا لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میری بہن نے کہا، تم ہمیشہ اداس کیوں رہتی ہو؟ ہر وقت خوفزدہ سی لگتی ہو، کچھ چھپا رہی ہو ہم سے؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، جیسے کوئی سایہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ وہ زور سے ہنس پڑی، کتنی عجیب باتیں کرتی ہو، کوئی ہے ہی نہیں، سب وہم ہے۔ میرا بھائی بھی بولا، امی صحیح کہتی ہیں، تم بس ڈرامے کرتی ہو، کوئی کام کرنے کا دل نہیں، بس وہم پالے ہوئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر مزید کچھ بولی تو وہ اور مذاق اڑائیں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن کپڑوں کی رسی پر لٹکا ایک دوپٹہ خود بخود زمین پر گر گیا۔ میں گھبرا گئی اور دوپٹہ اٹھا کر دوبارہ رسی پر ڈال دیا۔ وہ لمحہ بھی عجیب تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، لیکن کپڑا ایسے گرا جیسے کسی نے جان بوجھ کر گرایا ہو۔ ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے۔ کبھی کچن میں رکھی چیز خود بخود حرکت کرتی، کبھی میرے کمرے میں رکھا دیا بجھ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں یہ یقین پختہ ہونے لگا کہ واقعی کچھ پراسرار ہے جو صرف میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کا جواب مجھے ابھی نہیں ملا تھا۔ اور شاید یہی وہ سوال تھا جو میرے آنے والے دنوں کی کہانی کی جڑ بننے والا تھا۔ وہ ایک عام سا دن تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دادی اماں نماز پڑھ رہی تھی، میری سوتیلی ماں کچن میں کچھ پکا رہی تھی اور بہن بھائی اپنے کمروں میں تھے۔ میں صحن سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ہال میں رکھے استری سٹینڈ پر پڑی۔
وہاں ہمیشہ کپڑے رکھے جاتے تھے اور ایک کور اس پر چڑھا رہتا تھا۔ میں چل رہی تھی کہ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے وہ کور نیچے کھینچ دیا ہو۔ ٹھا کی آواز گونجی اور میں چونک کر پیچھے مڑی۔ کور واقعی نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے ہاتھ لگا کر گرایا ہو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ ہال میں کوئی نہیں تھا، ہوا کا جھونکا بھی نہیں۔ میں ٹھٹک کر کھڑی رہ گئی۔ دل میں عجیب سا خوف بھر گیا۔ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے اور کور کو دیکھا۔ وہ زمین پر بالکل سیدھا پھیلا ہوا تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے میری سوتیلی بہن اندر آئی۔ اس نے مجھے یوں کھڑا دیکھ کر کہا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ کور خود بخود نیچے گر گیا۔ وہ زور سے ہنسی، ارے واہ، اب دن کے وقت بھی ڈرامے شروع! ذرا سا کور گرا ہے اور تمہارے لیے قیامت آ گئی۔ میں نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، سچ میں کسی نے کھینچا ہو جیسے۔ وہ غصے سے بولی، کسی نے کچھ نہیں کیا، اگر امی کو بتا دیا نا تو پھر تمہیں کچھ سننا پڑے گا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ کور دوبارہ سٹینڈ پر ڈال کر چلی گئی اور میں اکیلی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری سوتیلی ماں کچن سے نکلی اور بولی، مریم، تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا؟ بس چیزیں گرا کر سب کو تنگ کرنا ہے۔ ابھی بہن نے بتایا کہ تم نے پھر ڈرامہ کیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، امی میں نے کچھ نہیں کیا، کور خود بخود نیچے گرا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کپڑوں کا کور خود بخود کیسے گرے گا؟ ہوا بھی نہیں چل رہی۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے تمہیں۔ اس گھر میں سب جھوٹ برداشت کر لیں گے لیکن میں نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخ کر کہوں کہ یہ سب میرا قصور نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگلے دن میں نے کوشش کی کہ ان سب باتوں کو بھلا دوں۔ دن کے وقت مصروف رہنے لگی، لیکن عجیب واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک لگا جیسے کسی نے میرے کندھے کو ہلایا ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کمرے کی طرف بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں اپنے آپ سے بار بار پوچھتی رہی کہ کیا واقعی کوئی میرے ساتھ ہے یا میں پاگل ہو رہی ہوں۔ شام کے وقت جب ابو گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، ابو، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ کبھی چیزیں خود بخود گرتی ہیں، کبھی سائے دکھائی دیتے ہیں۔ ابو نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں وہم سا ہو گیا ہے، تم زیادہ سوچتی ہو، ایسے وسوسے دل میں نہ لایا کرو۔ ان کے نرم لہجے کے باوجود مجھے دکھ ہوا۔ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح کا منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو پھر استری سٹینڈ کے پاس رکی۔ کور اپنی جگہ تھا، لیکن جیسے ہی میں قریب گئی، اچانک سٹینڈ پر رکھا استری کا پلک زمین پر جا گرا۔ ٹھک کی آواز آئی اور میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ میرا وہم نہیں ہے۔ کوئی طاقت، کوئی اندیکھے ہاتھ میرے ارد گرد ہیں، لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں جاگتی رہی۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے قرآن کھولا اور تلاوت شروع کر دی، لیکن تلاوت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی آزمائش ہے؟ میں اکیلی ہوں، کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی میرا یقین نہیں کرتا۔ اے اللہ، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں روتی رہی اور دعا کرتی رہی۔ رات گزرتی رہی، لیکن میرے دل کا خوف ختم نہ ہوا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی نامعلوم طاقت میرے بہت قریب ہے، لیکن نظر نہیں آتی، اور یہی میرا سب سے بڑا دکھ تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ استری سٹینڈ والے واقعے کے بعد سے میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اب کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں وہم میں مبتلا ہوں۔ ابو کو شک تھا کہ میں زیادہ سوچتی ہوں، دادی کہتی تھیں کہ یہ وسوسے ہیں، اور سوتیلی ماں تو ہر بات کو ڈرامہ بنا دیتی تھی۔ میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتی تھی، لیکن یہ واقعات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اور پھر ایک دن آیا جب گھر میں خوشی کا موقع تھا۔ میرے سوتیلے بھائی کی منگنی طے ہو چکی تھی۔ گھر میں روشنیوں کا انتظام کیا گیا، کمرہ کمرہ سجا دیا گیا۔ مہمان آ رہے تھے، سب ہنسی خوشی میں مصروف تھے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں دوپٹہ اوڑھتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مریم، آج خوشی کا دن ہے، کم از کم آج اپنے دل کو ہلکا کر لو، میں نے خود سے کہا، لیکن اندر سے ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ جب مہمان آئے تو پورا گھر جگمگا رہا تھا۔
میری سوتیلی بہن نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا۔ امی ہر مہمان کو مسکرا کر خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ ابو بھی مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا کام کیا، پانی پلایا، کھانے کے برتن لگائے، لیکن میرے دل کا خوف کم نہ ہوا۔ ایک موقع پر میری بہن نے کہا، مریم تم اتنی چپ کیوں ہو؟ سب ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم ایسے ہو جیسے کسی بوجھ تلے دبی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور دوسروں کے ساتھ ہنسنے لگی۔ منگنی کی تقریب بخیر و خوبی ختم ہوئی۔ سب مہمان رخصت ہو گئے۔ گھر میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ رات کے پچھلے پہر سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ابو تھک کر سو گئے، دادی تسبیح پڑھتے پڑھتے نیند میں ڈوب گئی۔ میری سوتیلی بہن اور ماں بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے سو گئی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ دن بھر کی یہ خوشی بھی میرے دل کو مطمئن نہیں کر سکی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ساکت بیٹھی رہی۔ اسی لمحے ایک گہری آواز آئی، آئندہ تمہارا دوپٹہ سر سے نہ اترے، یہ میری عزت ہے۔ میرے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی، لیکن صاف اور واضح تھی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ بالکل اجنبی تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی گہری تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی۔ وہ میرے کمرے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں برسوں سے تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا دوپٹہ میرے لیے مان ہے۔ میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، یہ سب میرا وہم ہے نا؟ تم سچ میں نہیں ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں حقیقت ہوں۔ اگر وہم ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی تمہیں اتنی شدت سے محسوس نہ ہوتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ آہستہ سے بولا، کوئی نہیں دیکھے گا، میں صرف تمہارے لیے ہوں، باقی سب کے لیے میں غائب ہوں۔ میں گھبرا کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں، لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارا دوپٹہ تمہاری عزت ہے اور اب وہ میری بھی عزت ہے، اسے کبھی سر سے اترنے نہ دینا۔ میرے ہاتھ خود بخود دوپٹے کو سر پر لے گئے۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ لڑکا چند لمحے اور کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں حیران اور خوفزدہ دونوں تھی۔ کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ لیکن میرے دل نے کہا کہ یہ سب سچ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں بیٹھ کر بار بار دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ اس رات کے بعد میرا دل مسلسل بے چین تھا۔ وہ نوجوان جو میرے کمرے میں نمودار ہوا تھا، اس کی باتیں، اس کی نظریں، اور پھر اچانک اس کا غائب ہو جانا، سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب خواب تھا، لیکن دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے۔ میں زیادہ وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ گھر والے تو پہلے ہی مجھے عجیب سمجھتے تھے، اب ان کی نظروں میں میں اور زیادہ پراسرار ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آیا تو اس سے سیدھا سوال ضرور کروں گی، اور وہ لمحہ جلد آ گیا۔ ایک رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ سر پر رکھا ہوا تھا اور قرآن پڑھ رہی تھی تاکہ دل کو سکون ملے۔ اچانک کمرے میں ہوا کا جھونکا سا آیا، حالانکہ کھڑکی بھی بند تھی۔ میں نے آنکھیں اٹھائی تو دیکھا کہ وہی نوجوان سامنے کھڑا ہے۔ میرے لبوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، تم پھر آ گئے؟ کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر کیا ہو تم؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور بولا، میں جن زادہ ہوں۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ خوف میرے پورے وجود پر چھا گیا۔ میں نے پلنگ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گونجی، رکو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی جو میرے ڈر کے باوجود مجھے رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، جن زادہ،
یہ کیسے ممکن ہے؟ میں انسان ہوں اور تم… اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں میں انسان نہیں ہوں، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ برسوں سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ہمیشہ اپنی عزت سمجھا ہے۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے کہا، کیوں میرے ساتھ؟ وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ تم باقی سب سے مختلف ہو۔ تمہاری معصومیت، تمہارا خوف اور تمہارا دوپٹہ، یہ سب مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، جن محبت نہیں کرتے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، نہیں، محبت روح کی ضرورت ہے، اور روح چاہے انسان کی ہو یا جن کی، محبت سے خالی نہیں رہ سکتی۔ میں حیران اور خوفزدہ دونوں تھی۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر واقعی سچ بول رہے ہو تو پھر تم ہمیشہ چھپ کر کیوں آتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ بولا، کیونکہ سب کے لیے میں موجود نہیں ہوں، صرف تم مجھے دیکھ سکتی ہو، باقی سب کے لیے میں ہوا کی طرح غائب ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میرے کانپتے لبوں سے نکلا، یہ محبت نہیں، یہ میرے لیے عذاب ہے۔ میں انسان ہوں، تم جن ہو، یہ رشتہ کبھی ممکن نہیں۔ وہ ذرا قریب آ کر بولا، محبت کسی رشتے کی محتاج نہیں، یہ تو خود ایک رشتہ ہے۔ میں برسوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب تم روئی ہو تو میں نے تمہارے آنسو دیکھے، جب تمہیں سب نے نظر انداز کیا تو میں نے تمہیں سہارا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو یہ سب جو میرے ساتھ ہوتا رہا، چیزوں کا گرنا، سائے، آوازیں، یہ سب تمہاری وجہ سے تھا؟ وہ آہستہ سے بولا، ہاں، میں تمہارے قریب رہتا تھا، لیکن تمہیں ڈرانا میرا مقصد نہیں تھا۔ کبھی کبھی میری موجودگی ظاہر ہو جاتی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، یہ سب سن کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یقین کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا مان لو کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں خوف اور حیرانی دونوں بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب ایک خواب ہو تو بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بات کر رہا تھا اور اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ پچھلی رات کے بعد میرا دل اور زیادہ الجھ گیا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ جن زادہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں خوف بھی پیدا کیا اور ایک عجیب سا سوال بھی چھوڑ دیا، کیا واقعی کوئی غیر مرئی مخلوق انسان سے محبت کر سکتی ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگلے ہی رات جب میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک دم لگا جیسے ہوا رک سی گئی ہو۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہ پھر سامنے موجود تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم دوبارہ آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں کہاں جاتا ہوں، کئی سالوں سے تو تمہارے ساتھ ہوں۔ میں چونک گئی، کیا کئی سالوں سے؟ اس نے نرمی سے کہا، ہاں مریم، جب تم چھوٹی تھیں اور پہلی بار اپنی ماں کے جانے کے بعد روئی تھیں، تب بھی میں تمہارے قریب تھا۔ جب تمہیں گھر والوں نے ڈانٹا، جب تمہیں تنہا چھوڑا، میں تب بھی موجود تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ وہ بولا، تم نے نہیں دیکھا، لیکن میں ہر لمحہ تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ تمہارا دوپٹہ، یہ میرا مان ہے، اسی کی وجہ سے میں تمہیں عزت دیتا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی تمہارے قریب نہ آتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور ڈر بھی۔ اگلی رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو وہ پھر سامنے آ گیا۔ میں نے اس بار خود سے سوال کیا، تم بار بار کیوں آتے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ تم میری عزت ہو اور میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا، لیکن میں انسان ہوں اور تم… وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ ہم مختلف ہیں، لیکن محبت فرق نہیں دیکھتی۔ میں برسوں سے تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں اب وہ پہلی رات جیسا خوف نہیں تھا۔ میں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اچانک ایک برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں جھکی تو لگا جیسے کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ تھام لیا ہو۔ میں چونک گئی، لیکن وہی آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ میں تمہاری عزت ہوں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اپنے سر پر دوپٹہ رکھو گی، کوئی تمہیں چھو نہیں سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں خاموش رہی۔ اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ کوئی مجھے عزت دے، مجھے مان کہے۔ چند دنوں میں وہ بار بار آنے لگا، کبھی میرے کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی کھڑکی کے پاس۔ لیکن اب میں اس کی آمد پر چیختی یا بھاگتی نہیں تھی، بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی تھی۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو رہی ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں مریم، تم پاگل نہیں ہو، تمہیں حقیقت نظر آ رہی ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے پوچھا، تم سب کو نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ بولا، کیونکہ میں نے تمہیں چنا ہے، باقی سب کے لیے میں صرف ایک سایہ ہوں، لیکن تمہارے لیے میں ایک حقیقت ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک انجانی لہر دوڑ گئی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر کیوں مجھے ہی اس نے چنا۔ میرے لیے اب یہ سب نیا نہیں رہا تھا۔ پہلے میں ان سب باتوں سے گھبرا جاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی موجودگی سے سکون ملنے لگا تھا۔ میں نے اپنی تنہائی میں اسے ایک سہارا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ اکثر میرے ذہن میں گونجتے رہتے، میں کئی سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، تم میری عزت ہو، تمہارا دوپٹہ میرا مان ہے۔ یہ جملے اب مجھے ڈرانے کے بجائے حوصلہ دینے لگے تھے۔ گھر والے اب بھی مجھے وہی پرانی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بہن میرے ساتھ پہلے کی طرح سختی کرتی، لیکن ان کی باتوں کا اثر کم ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میرے پاس اب کوئی تھا جو مجھے عزت دیتا تھا، جو مجھے سمجھتا تھا۔ ایک دن میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید واقعی محبت رشتوں کی محتاج نہیں۔ اب وہ میرے سامنے اکثر آتا تھا، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ میرے دل پر عجیب سا اثر ڈالنے لگے تھے۔ پہلے خوف غالب تھا، لیکن اب تجسس زیادہ ہو گیا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور برسوں سے مجھے کیسے دیکھتا رہا ہے۔ ایک رات جب سب سو گئے اور میں صحن میں بیٹھی تھی، اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے فوراً دوپٹہ سر پر کر لیا اور کہا، تم کیوں بار بار آتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے اپنا مانتے ہو؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، آج میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، تمہیں حق ہے کہ میرا ماضی جان سکو۔ میں چونک کر بولی، ماضی؟ اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، میں کوہکاف سے آیا ہوں، وہاں جنوں کی دنیا ہے۔ میرا باپ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، لیکن میں انسانوں کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ مجھے ان کی زندگی، ان کی دنیا، سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی انسانوں کی طرح جیوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، جب سردار کو پتہ چلا کہ میں انسانوں کے قریب رہنا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے کوہکاف سے نکال دیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے اپنے قبیلے کی عزت کو داغدار کیا ہے۔ اس دن کے بعد میں انسانوں کی بستیوں کے قریب رہنے لگا۔ میں نے سرگوشی کی، تو تم برسوں سے مجھے دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، ہاں مریم، میں نے بہت سے انسان دیکھے، لیکن تم جیسی کوئی نہ تھی۔ تمہاری آنکھوں میں سچائی تھی، تمہارے دوپٹے میں پاکیزگی تھی، اسی لیے میں تمہارے قریب رہا۔ میرے لب کانپے، لیکن یہ سب جاننے کے بعد میرا دل اور ڈر رہا ہے۔ تم انسان نہیں ہو اور میں انسان ہوں۔ اس نے میری طرف قدم بڑھایا اور نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ سن کر ایک دم جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ میں ساکت کھڑی رہی، دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ شادی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، ممکن ہے، تم میرے دل کی خواہش ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ شادی کیسے ہوگی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں سب کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ کوئی مانے گا بھی نہیں۔ وہ بولا، میں تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہارے خاندان کو بھی راضی کر لوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن میرے گھر والے تو مجھے کبھی قبول ہی نہیں کریں گے، وہ تو ویسے ہی مجھ سے جان چھڑاتے ہیں، تمہیں کیسے مانیں گے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں راستہ نکال لوں گا، تم صرف ہاں کہہ دو۔ میں نے بے اختیار کہا، میں تمہیں کیسے ہاں کہہ سکتی ہوں؟ یہ باتیں کسی کہانی جیسی لگتی ہیں۔ ایک جن زادہ انسان کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ میرا قبیلہ مجھے چھوڑ گیا کیونکہ میں انسانوں میں رہنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے یہ سب قربان کیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ راز کسی کو پتہ چل گیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ قریب آ کر بولا، تم میری عزت ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ میں نے دوپٹہ مزید سختی سے سر پر کر لیا اور لرزتے ہوئے کہا، یہ سب سن کر میرا دل کانپ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو،
لیکن وقت کے ساتھ تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا دل صاف ہے، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں ہاں کہہ بھی دوں تو سب کچھ کیسے ہوگا؟ شادی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تم انسانوں کی طرح رہ بھی سکتے ہو؟ وہ بولا، میں چاہوں تو اپنی صورت بدل سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں انسان کی طرح رہوں گا، لیکن حقیقت میں جن زادہ ہوں۔ تمہارے گھر والے مجھے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ایک عام انسان کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے کہا، یہ سب سن کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بولا، بس اتنا مان لو کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے اور ہر خوشی میری خوشی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں کئی سوال تھے لیکن زبان پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن اس کی باتیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں کوہکاف کا ہوں لیکن تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں سوچتی رہ گئی کہ کیا واقعی یہ سب ممکن ہے یا میں کسی ایسے سفر پر قدم رکھنے والی ہوں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں۔ ایک شام وہ پھر آیا۔ کمرے میں مدھم چراغ چل رہا تھا اور میں چپ بیٹھی تھی۔ وہ سامنے آ کر بولا، مریم، اب فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ میں چونک کر بولی، کیا گھر والوں سے؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے، میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ مسکرایا اور کہا، اگر تم ان سے کہو گی کہ ایک انسان تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہا ہے تو وہ مان جائیں گے، میں ان کے سامنے انسانی شکل میں آؤں گا۔ میری آواز کانپنے لگی۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ اگر انہوں نے سب کے سامنے مجھے بدنام کر دیا تو؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل ڈر رہا تھا لیکن ساتھ ہی یہ سوچ بھی تھی کہ شاید یہی راستہ ہے۔ اگلے دن میں نے دادی کے پاس بیٹھ کر ہمت جمع کی۔ دادی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، دادی، اگر کوئی مجھے عزت دینا چاہے، مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے تو کیا یہ غلط ہے؟ دادی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بیٹا، تم یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے ہمت کر کے کہا، دادی، مجھے ایک شخص پسند ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دادی حیران رہ گئی۔ کون؟ کب سے؟ تم نے کبھی ذکر تک نہیں کیا؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، وہ بہت عرصے سے میرے قریب ہے۔ اسی وقت میری سوتیلی ماں کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے بات سن لی اور تیزی سے بولی، واہ، یہ دن بھی دیکھنے تھے، مریم کو بھی کوئی پسند آ گیا۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، وہ جلدی ہی گھر آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ وہ کہا لگا کر ہنسی، یہ سب ڈرامے ہیں، تمہارے جیسی لڑکی کو کون چاہے گا؟ میری سوتیلی بہن بھی آ گئی۔ اس نے طنزیہ کہا، امی صحیح کہہ رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی تمہیں نہیں چاہتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل کہا، وہ سچ ہے، وہ آ کر خود بات کرے گا۔ شام کو ابو گھر آئے تو میں نے ان سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں نے کہا، ابو، اگر کوئی رشتہ لے کر آنا چاہے تو؟ ابو نے چونک کر کہا، کون رشتہ؟ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی پسند ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو، وہ آ کر سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی میری سوتیلی ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا کہا؟ جہیز نہیں چاہیے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے بولی، پھر تو یہ رشتہ فوراً منظور ہے، ہمیں کیا لینا دینا، بس بیٹی کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ دادی نے کہا، لیکن ہمیں جاننا تو چاہیے کہ لڑکا کون ہے، کس خاندان سے ہے۔ سوتیلی ماں بولی، یہ سب بات کی باتیں ہیں، اگر جہیز نہیں دینا پڑے گا تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ ابو کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اگر وہ سچ میں آ کر بات کرے گا تو ہم سن لیں گے، لیکن مریم، یہ سب اگر جھوٹ ہوا تو تمہارے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ چند دن بعد وہ وقت آ گیا۔ رات کو جب سب گھر میں بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ صاف ستھرا لباس، سنجیدہ چہرہ اور وقار سے بھرپور آنکھیں۔ دروازے پر کھڑا وہ نوجوان بظاہر عام لگ رہا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وہ عام نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ ابو نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی بیٹھیے، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میرا نام زید ہے، میں ایک سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں مریم کو پسند کرتا ہوں اور اسی لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے تیزی سے کہا،
واہ، تو یہ بات ہے، کب سے جانتے ہو اسے؟ زید نے سکون سے جواب دیا، کافی وقت سے۔ میں اسے عزت دیتا ہوں اور اب اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری بہن ہنستے ہوئے بولی، کافی وقت سے؟ لیکن ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بولا، میں زیادہ دکھاوے پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اب وقت آیا ہے کہ میں کھل کر بات کروں۔ ابو نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، رشتہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، ہمیں جاننا ہوگا کہ تم کون ہو، تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تمہارے حالات کیسے ہیں۔ زید نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ جو بھی جاننا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، مجھے جہیز بالکل نہیں چاہیے، مجھے صرف مریم چاہیے۔ یہ سن کر میری سوتیلی ماں کے چہرے پر چمک آ گئی۔ وہ خوشی چھپاتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج کل کون ایسا کہتا ہے بھلا، ہر کوئی جہیز کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ دادی نے کچھ سوچ کر کہا، جہیز نہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن بیٹے ہمیں تمہارے خاندان کے بارے میں جاننا ہوگا، کل کو کوئی مشکل نہ آ جائے۔ زید نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں، میرا خاندان اس معاملے میں شامل نہیں۔ ابو ذرا جھجک گئے۔ دیکھو، ہمیں ذرا وقت چاہیے، ہم اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میری سوتیلی ماں نے فوراً کہا، فیصلہ کرنے میں کیا دیر، ایسا رشتہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، کوئی مانگ نہیں، کوئی شرط نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ میری بہن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے بھی مریم کو کون سا بہتر رشتہ ملنے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کونے میں بیٹھی دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، میری نظریں نیچی تھیں لیکن کان ہر لفظ سن رہے تھے۔ ابو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ سب بہت اچانک ہے، لیکن اگر یہ واقعی مخلص ہے اور اس کی نیت صاف ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ زید نے نرمی سے کہا، آپ بے فکر رہیں، میری نیت صاف ہے، میں مریم کو اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر اس کے ابو بھی مان جائیں تو کل ہی نکاح کی تیاری کر لیتے ہیں۔ دادی اب بھی کچھ الجھی ہوئی تھی، کہنے لگیں، اتنی جلدی فیصلہ مناسب نہیں لگتا، لیکن ابو پر دباؤ بڑھنے لگا۔ میری سوتیلی ماں بار بار یہی دہراتی رہیں کہ ایسا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ابو نے آخر کار کہا، ٹھیک ہے، لیکن نکاح سادگی سے ہوگا، کوئی شور شرابہ نہیں۔ زید نے فوراً کہا، جی بالکل، مجھے بس مریم چاہیے، باقی کچھ ضروری نہیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی رشتہ میری زندگی میں آ سکے گا، اور اب ایک اجنبی جو حقیقت میں اجنبی بھی نہیں، سب کے سامنے بیٹھا میرا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ ابو نے اٹھ کر کہا، ٹھیک ہے، کل صبح دوبارہ بیٹھ کر بات کریں گے، ابھی رات ہو گئی ہے۔ زید نے سر ہلایا اور کہا، آپ کی مرضی، میں کل دوبارہ آؤں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اعتماد تھا جو پہلی ملاقات میں نظر آیا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ چلا گیا۔ گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ میری سوتیلی ماں ابو سے بولی، میں تو کہتی ہوں فوراً ہاں کر دو، اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ ابو نے سر جھٹکا اور کہا، دیکھتے ہیں، صبح تک سوچنے دو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا، ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف ایک نیا احساس۔ میں نے دوپٹہ مضبوطی سے تھاما اور آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا، کیا یہ سب حقیقت ہے یا میں خواب میں جی رہی ہوں؟ اور اس رات کے بعد گھر میں بار بار اسی بات کا چرچا ہونے لگا۔ دادی اماں ابھی تک محتاط تھیں، ابو کچھ جھجک رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں اور بہن کے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اگلے دن پھر زید آیا۔ اس بار اس نے کھلے الفاظ میں کہا کہ میں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ نکاح سادگی سے ہوگا، مجھے کسی رسم و رواج یا جہیز کی ضرورت نہیں۔ ابو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی کے مستقبل کے لیے دعا ہے کہ یہ فیصلہ درست ثابت ہو۔ میری سوتیلی ماں نے فوراً کہا، تو پھر دیر کس بات کی، نکاح کروا دیتے ہیں۔ یوں سب نے فیصلہ کر لیا، مجھے کسی نے رائے دینے کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن شاید میں خود بھی اتنی ہمت نہ کر پاتی۔ 2 دن کے اندر اندر نکاح کی تیاری مکمل ہو گئی۔ کوئی بڑی تقریب نہ تھی، نہ گانے باجے، نہ شور شرابہ، چند قریبی لوگ بلائے گئے۔ دادی اماں قرآن پاک لے کر بیٹھی تھیں، ابو کے دوست گواہ کے طور پر آئے، اور ایک مقامی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔
میں دلہن کے جوڑے میں بیٹھی تھی، سادہ سفید لباس اور سر پر بھاری دوپٹہ۔ میرے دل میں کئی سوال تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ میرے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، مریم بنت فلاں، کیا آپ کو زید بن فلاں کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ میرے لب کانپے۔ قبول ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ نکاح مکمل ہوا، دستخط ہوئے، سب نے دعا دی۔ میری سوتیلی ماں اور بہن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں بوجھ سے نجات مل گئی ہو۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار تسبیح پڑھتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں نے جب دہلیز پار کی تو دل میں سوچا، یہ شادی عام شادیوں کی طرح نہیں تھی، لیکن شاید میری قسمت یہی تھی۔ زید میرے ساتھ تھا اور وہ اب بھی ایک عام انسان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم فکر مت کرو، تم اب میری ذمہ داری ہو۔ رخصتی کے بعد جب میں اس نئے مکان میں آئی تو دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ گھر چھوٹا تھا لیکن میرے لیے نیا تھا۔ نہ وہاں سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں تھیں، نہ بہن کا تانا، نہ گھر کی تلخی، بس میں اور وہ، ایک ایسی فضا جس میں سکون تھا۔ زید نے آہستہ سے کہا، یہ گھر تمہارا ہے، اب سے تم یہاں اپنی مرضی سے رہو گی۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی آسانی سے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ سب تمہارے حق کا ہے۔ میں نے برسوں تمہیں تنہا دیکھا ہے، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ وہ دن میرے لیے ایک نئی زندگی کی ابتدا تھی۔ میں صبح اٹھتی، چھوٹے صحن میں پودوں کو پانی دیتی، کچن میں کھانا بناتی اور شام کو بیٹھ کر زید سے باتیں کرتی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، تم دن بھر کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا، میں قریب ہی رہتا ہوں، کبھی اپنی اصل دنیا میں، کبھی انسانوں کے بیچ، لیکن تمہارے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کہا، کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے۔ اس نے کہا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت تمہارے لیے لکھی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے درمیان ایک انوکھا رشتہ بن گیا۔ یہ رشتہ عام شوہر بیوی کا نہیں تھا، اس میں کوئی جسمانی خواہش نہیں تھی، بلکہ روحانی سکون تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتا اور کہتا، مریم تم میری عبادت ہو۔ وہ مجھے ایسے چاہتا تھا جیسے کوئی اپنی عبادت کو چاہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ مجھے کوئی عزت دے رہا ہے۔ وہ میری ہر بات کو سنتا، میری ہر خاموشی کو سمجھتا۔ کبھی کہتا، اگر تم چاہو تو یہ مکان چھوڑ کر دوسرا لے لیں گے۔ کبھی کہتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے بتانا۔ میں حیرت سے سوچتی کہ کیا یہ وہی مریم ہے جسے اپنے گھر میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور آج کوئی ہے جو مجھے اپنی زندگی کا مرکز سمجھتا ہے۔ ایک شام ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، زید تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری زندگی اس طرح گزرے گی؟ وہ بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی انسان اپنی زندگی میں قبول کرے گا، لیکن تم نے کر لیا، یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں نے کہا، لیکن لوگ کیا کہیں گے اگر حقیقت جان گئے تو اس نے کہا، لوگوں کی پرواہ مت کرو، دنیا کو حقیقت کی ضرورت نہیں، اسے صرف وہ دکھانا چاہیے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کے لیے میں ایک انسان ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور بس اتنا کافی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی باتیں میرے دل کو لگیں۔ ہمارے دن سادہ تھے، کبھی میں کھانا پکاتی اور وہ کہتا، یہ خوشبو تو کسی جنت کے دسترخوان کی ہے۔ کبھی وہ مجھے کتاب پڑھ کر سناتا اور کہتا، یہ الفاظ تمہاری آواز کے ساتھ اور حسین لگیں گے۔ رات کو ہم اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتے۔ میں کہتی، ستارے کتنے دور ہیں، اور وہ مسکرا کر کہتا، لیکن تم میرے قریب ہو یہی کافی ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جو مجھے سکون دیتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کیا میری یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن پھر دل کہتا کہ اگر کل کچھ بدل بھی جائے تو کم از کم آج میں خوش ہوں۔ ایک رات میں نے کہا، زید کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں تمہیں قبول نہ کرتی تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ وہ بولا، پھر تم وہی پرانی مریم ہوتی جو اکیلی تھی، جو ڈرتی تھی، لیکن اب تم وہ مریم ہو جسے کوئی چاہتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے۔ میں نے دوپٹے کو سر پر درست کرتے ہوئے کہا، واقعی تمہارے آنے کے بعد میری دنیا بدل گئی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری دعا کا اثر ہے مریم، تم نے ہمیشہ اللہ کو پکارا اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیج دیا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یہ سب میری تقدیر میں لکھا تھا اور اب میں اسے قبول کر چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، میری نئی زندگی کے کئی دن گزر گئے اور اب یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا۔
چھوٹے سے مکان میں میرا اور زید کا وجود ایک دوسرے کے لیے کافی تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میری زندگی کس حال میں ہوتی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے تہہ کر رہی تھی، سر پر دوپٹہ مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا۔ زید قریب آیا اور آہستہ سے بولا، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے تمہارے قریب کر دیا، تمہارا یہ دوپٹہ، تمہاری عزت۔ میں مسکرا کر بولی، یہ تو صرف ایک کپڑا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، نہیں مریم، یہ کپڑا نہیں، یہ تمہارا مان ہے۔ یہ وہ پردہ ہے جس نے مجھے تمہارے دل کے قریب کیا۔ تمہارے سر سے اگر یہ ہٹ جاتا تو شاید میں تمہیں اس طرح نہ دیکھ پاتا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی یہ دوپٹہ میری زندگی کا راز ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے سادہ زندگی اپنائی، کوئی بڑی خواہش نہ تھی، نہ بڑے خواب۔ دن رات یوں ہی گزرنے لگے۔ محلے والے ہمیں ایک عام میاں بیوی سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زید دراصل کون ہے، لیکن میرے لیے وہ میرا سب کچھ تھا۔ ایک رات میں نے کہا، زید، تمہیں کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، محبت کبھی خون کے رشتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ تم ہی میری دنیا ہو، تم ہی میری نسل ہو، مجھے کسی اور چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے دل کی گہرائی سے کہا، مجھے بھی نہیں۔ تم نے مجھے عزت دی، سکون دیا، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے، لیکن اس خاموشی میں سکون تھا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی کہانیوں میں دولت، اولاد اور شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن میری کہانی بالکل مختلف تھی۔ مجھے ایک ایسے ساتھی نے مکمل کیا جو انسان نہیں تھا، لیکن انسانوں سے زیادہ انسانیت رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، سر پر دوپٹہ، چہرے پر سکون۔ میں نے خود سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں محرومیاں دیکھی تھیں، لیکن ایک جنزادے کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا۔ میرا دوپٹہ میری عزت اور اس کی امانت ہے۔ زید قریب آیا اور آہستہ سے بولا، مریم، یہ زندگی عام لوگوں کے لیے شاید ایک کہانی ہو، لیکن ہمارے لیے یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم اب کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ میں نے بھی ہلکی آواز میں کہا، شاید یہی میری تقدیر تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہاں، اور یہی میری عبادت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ میری زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں خوف نہیں، صرف سکون تھا۔